TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ بھارت سفارتکاروں کو باہر نکالنے کا حکم دے کر لاکھوں لوگوں کی زندگی ناقابل یقین حد تک مشکل بنا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ بھارت سفارتکاروں کو باہر نکالنے کا حکم دے کر لاکھوں لوگوں کی زندگی ناقابل یقین حد تک مشکل بنا رہا ہے، جبکہ بھارت نے کینیڈا کے 41 سفارتکاروں کو ملک سے باہر بھیج کر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ انڈین حکام نے کہا ہے کہ اس کے کینیڈا سے تعلقات ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں اور کینیڈین حکام کی جانب سے نئی دہلی کے داخلی معاملات میں مسلسل مداخلت جاری ہے۔ سفارتکاروں کو بھارت سے نکالنے کے معاملے پر ٹروڈو نے کہا کہ یہ ویانا کنونشن کی حکومتی سفارتکاری کی خلاف ورزی ہے۔ یہ وہ ہے جو بین الاقوامی قانون اور سفارتکاری کے ایک بہت ہی بنیادی اصول کی خلاف ورزی کا انتخاب کر رہے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں دنیا کے تمام ممالک کو بہت فکر مند ہونا چاہیے۔ ٹروڈو نے کہا کہ اس کے ان لاکھوں لوگوں پر بھی بہت حقیقی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو بطور طالب علم، خاندان کے افراد، شادیوں کے لیے، کاروبار کے لیے، ہمارے ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تجارتی تعلقات کے لیے ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان سفر کرتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انڈین وزیر خارجہ جے شنکر نے ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تعلقات ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو مسائل درپیش ہیں وہ کینیڈا کی سیاست کے ایک مخصوص طبقے اور وہاں سے نکلنے والی پالیسیوں کے ساتھ ہے۔ خیال رہے کہ انڈین حکومت اس بات پر ناراض ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ جون میں برٹش کولمبیا میں ایک سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل میں انڈین ایجنٹ ملوث ہو سکتے ہیں۔ انڈیا اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا تھا کہ انڈیا نے ویانا کنونشن کے تحت سفارتی توازن کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ ہمیں کینیڈین حکام کی جانب سے ہمارے معاملات میں مسلسل مداخلت پر تشویش ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ انڈیا کا موقف غیر معقول ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ سفارتی تعلقات سے متعلق ویانا کنونشن کی واضح خلاف ورزی ہے۔ کینیڈا میں نمازیوں نے اسرائیل کی حمایت کرنے پر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو مسجد کا دورہ کرنے سے روک دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں نمازیوں نے اسرائیل کی حمایت کرنے پر وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو مسجد کا دورہ کرنے سے روک دیا۔ یہ دورہ اس وقت ہوا جب 30 سے زائد ارکان پارلیمنٹ نے خط لکھا جس میں ٹروڈو پر زور دیا گیا کہ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی حمایت کریں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ٹورنٹو کی ایک مسجد کے دورے پر پہنچے تھے اور خطاب کرنا چاہتے تھے، تاہم وہاں موجود نمازیوں نے ان کی اسرائیل نواز پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی شروع کر دی۔ نمازیوں نے کہا کہ پہلے اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کریں، بچوں کی اموات کی مذمت کریں اور پھر یہاں آئیں۔ نمازیوں کے غم و غصے کو دیکھتے ہوئے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اپنے سیکیورٹی عملے کے حصار میں واپس لوٹ گئے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کینیڈی وزیر اعظم کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھ کر وہاں موجود لوگ بپھر گئے تھے اور وہ مسلسل اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کر رہے تھے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد مقامی میڈیا سے گفتگو میں نمازیوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو کھل کر اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ وزیر اعظم کے دفتر کی ایک ترجمان نے کہا کہ مسجد کا دورہ مشرق وسطیٰ کے ہولناک واقعات سے مسلم کمیونٹی میں متاثر ہونے والوں کے لیے اپنی حمایت ظاہر کرنا تھا۔ اس وقت کینیڈا میں فلسطینی، مسلم اور عرب کمیونٹیز انتہائی پریشان ہیں، جیسا کہ یہودی عقیدے کے کینیڈین بھی ہیں۔ کینیڈا کے وزیر دفاع بل بلیئر نے کہا ہے کہ کینیڈا کی فوج کے آزادانہ جائزے کے بعد کینیڈا کو پختہ یقین ہے کہ اسرائیل نے غزہ شہر کے الاہلی اسپتال پر حملہ نہیں کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر دفاع بل بلیئر نے کہا ہے کہ کینیڈا کی فوج کے آزادانہ جائزے کے بعد کینیڈا کو پختہ یقین ہے کہ اسرائیل نے غزہ شہر کے الاہلی اسپتال پر حملہ نہیں کیا، جبکہ غزہ کے تمام اسپتالوں کو اسرائیل کی طرف سے ایک انتباہ موصول ہوا ہے کہ اگر انہیں خالی نہ کیا گیا تو وہ بغیر وقت ضائع کیے ان پر بمباری کر دیں گے۔ بل بلیئر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کا خیال ہے کہ زیادہ امکانی منظر یہ ہے کہ حملہ غزہ کی پٹی سے فائر کیے گئے غلط راکٹ کی وجہ سے ہوا تھا۔ فلسطینی حکام نے بتایا کہ اسپتال میں ہونے والے دھماکے میں 471 افراد ہلاک ہوئے۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کئی درجن ہے۔ کینیڈا کی طرف سے یہ اعلان امریکہ کے اس بیان کے چند دن بعد آیا جب اس کے اپنے جائزے میں دعویٰ کیا کہ اسپتال میں ہونے والے دھماکے کا اسرائیل ذمہ دار نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے دورے کے دوران کہا کہ انہیں یقین ہے کہ دوسری ٹیم ذمہ داری اٹھائے گی۔ جمعرات کو اس معاملے پر کینیڈا کا موقف فراہم کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا
کہ ان کی حکومت تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے تاکہ جو کچھ ہوا اس کی اپنی سمجھ پیدا کر سکے۔ بل بلیئر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کینیڈین فورسز کی انٹیلیجنس کمانڈ نے وزیر اعظم کی درخواست پر اپنا جائزہ اور تجزیہ کیا۔ محکمہ قومی دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تجزیہ اوپن سورس اور خفیہ رپورٹنگ پر مبنی تھا۔ محکمہ دفاع نے مزید کہا کہ کینیڈا کے اتحادیوں کی رپورٹنگ نتائج کی تصدیق کرتی ہے۔ امریکہ کے علاوہ فرانس نے بھی اس ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ اسپتال میں ہونے والا دھماکہ اسرائیلی فوجی حملے کا نتیجہ نہیں تھا۔ بلیئر نے وعدہ کیا کہ حکومت نئی معلومات کے دستیاب ہوتے ہی اپ ڈیٹ فراہم کرتی رہے گی اور دھماکے میں اپنے پیاروں کو کھونے والے تمام لوگوں کے لیے کینیڈا کی مخلصانہ تعزیت کا اعادہ کیا۔ اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری نے اہل غزہ پر قیامت ڈھا دی ہے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 4700 تک پہنچ گئی جبکہ 13,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری نے اہل غزہ پر قیامت ڈھا دی ہے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 4700 تک پہنچ گئی جبکہ 13,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی جوہریت کے نتیجے میں متاثر ہونے والوں میں 70% بچے، خواتین اور بزرگ شامل ہیں جبکہ 2000 کے قریب بچے، 1000 سے زائد خواتین اور 21 صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں خوراک کی شدید کمی، ادویات، پانی اور بجلی کی بندش کے باعث بمباری سے بچ جانے والے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں جبکہ ہر طرف تباہی کے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں اور اب بھی ملبے تلے فلسطینیوں کی بڑی تعداد دبی ہوئی ہے۔ غزہ میں ڈاکٹرز نے خبردار کیا ہے کہ اسپتالوں میں جنریٹرز کا ایندھن ختم ہونے کی صورت میں بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ حماس نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے زمینی راستے سے غزہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا وہ بڑا سادہ دکھائی دے گا۔ حماس کے رہنما حمدان نے انکشاف کیا ہے کہ کئی بین الاقوامی جماعتوں نے حماس کے ساتھ غیر ملکی قیدیوں کے بارے میں بات کی ہے۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے ہفتے کے روز لبنان میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل نے حماس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے غزہ پر زمینی حملے کی دھمکی دی ہے اور پٹی کی سرحدوں پر اپنی افواج کو متحرک کیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت ختم ہونے کی صورت میں ہم اسرائیلی فوج کے قیدیوں کے انجام کے بارے میں بات کریں گے۔ جب مناسب حالات ہوں گے تو ہم سویلین قیدیوں کی رہائی کے معاملے کا مطالعہ کریں گے۔ علاوہ ازیں غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 117 بچوں سمیت 266 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ غزہ میں جنگ سے متاثرہ افراد کی امداد لے جانے والے 14 ٹرکوں پر مشتمل قافلے کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی جسے اقوام متحدہ نے علاقے کے لوگوں کے لیے امید کی ایک چھوٹی سی کرن قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر نہیں روکتا تو مشرق وسطیٰ کے حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کے سرحدی علاقے خان یونس کے قریب اسرائیلی فوج کے زمینی حملے کی پسپائی کے بعد صہیونی فوجی اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ فلسطین کی اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کا غزہ پر زمینی حملہ پسپا کر دیا۔ اس جھڑپ میں اسرائیل کا ایک ٹینک اور 2 بلڈوزر تباہ ہو گئے۔ مشرق وسطیٰ میں تنازع پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے اندر 5 کلومیٹر تک فاصلے پر شدید گولہ باری شروع کر دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں فائرنگ اور راکٹوں کا تبادلہ ہوا۔ دوسری جانب امریکہ نے پورے مشرق وسطیٰ میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا، مزید میزائل نصب کرنے اور فوجیوں کی تعیناتی کے لیے الرٹ کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیل فلسطین کشیدگی میں حالیہ اضافے کے بعد چین نے گزشتہ ہفتے مشرق وسطیٰ میں 6 بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے۔ امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ایک ساتھ بڑے پیمانے پر جنگ چھیڑنے کا نہ سوچے، وہ بیک وقت 2 محاذوں پر لڑنے کی غلطی سے گریز کرے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل میں بنجمن نیتن یاہو کی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ غزہ میں حماس کے ساتھ لڑائی کے دوران وہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ بڑے پیمانے پر جنگ چھیڑنے کی غلطی نہ کرے کیونکہ اس سے مشرق وسطیٰ کا پورا خطہ بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ افغان حکومت نے افغانستان میں مقیم پاکستانی طالبان گروہوں پر اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ افغان حکومت نے افغانستان میں مقیم پاکستانی طالبان گروہوں پر اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ امارت اسلامی افغانستان کے کمانڈر کی خوست میں اس حوالے سے ہدایات دینے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ افغان طالبان کمانڈر نے کالعدم تنظیم کے کارندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ ہمارے ہاں مہاجر اور ہمارے لیے قابل قدر ہیں، آج کے بعد کسی کو اسلحہ لے کر چلنے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تبلیغی حکومت نہیں کہ آپ کی منت کریں، امارت اسلامی حاکم اور ہم حفاظت پر مامور ہیں،
امارت اسلامی کے خلاف بات کرنے والا گرفتار ہوا تو پھر اس کا نہ پوچھے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔